اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام. قال إني يجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا بتاغ من الضعف. فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني وغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. وقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. قال له وعليك السلام يا أخي ويا وصيي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء
وقلت السلام عليك يا بتاق يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أقضى بي رسول الله بطرفي الكساء ووضع بيده يمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وقاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم رجسا وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. وقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنيا ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسيري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. وقال الأمين جبريل يا ربي ومن تحت الكساء؟ وقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال جبرائيل يا ربي يتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ وقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويقصك بتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذنوا لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء وقال لي بأن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله؟ فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر قبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذن والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مخموم الله وفرج الله هما
ولا مغموم إلا وكشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجتا فقال علي إذن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إن جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكرى وخشي الرحمن بالغيب وبشره بمغفرة وأجر كريم. إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة أن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزل على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون
وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لكم الليل نسلق منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى ذاك الرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعما إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يقسمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر ما كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون
وَذَلَّلْنَا النَّاقَ لَكُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنْصَرُونَ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناكم من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقا قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه صلوات بر محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد کون سا رنج تھا جوش سے اٹھایا نہ گیا کون سا رنج تھا جوش سے اٹھایا نہ گیا پر کوئی شکوہ زباں پر کبھی لایا نہ گیا کون سا رنج تھا چاہک بن کے دیکھے نہ پدر زخم جگر چاہک بن کے دیکھے نہ پدر زخم جگر خون اس جوش سے ابلا کے چھپایا نہ گیا خون اس جو
سے ابلا کے چھپایا نہ گیا، کون سا رنج تھا، بولی لاش اکبر کی بلائیں لے کر، بولی لاش اکبر کی بلائیں لے کر، تم کو نوشاہ میرے لال بنایا نہ گیا، تم کو نوشاہ میرے لال بنایا نہ گیا، کون سا رنج تھا، پوچھا جب بانوں نے کیا ہو گیا میرا اصغر، پوچھا جب بانوں نے کیا ہو گیا میرا اصغر، شے کا سر جھک گیا، کچھ منہ سے سنایا نہ گیا، شے کا سر جھک گیا، کچھ منہ سے سنایا نہ گیا، کون سا رنج تھا، خالی جھولا کبھی بھولے سے جھلا دیتی تھی ماں، خالی جھولا کبھی بھولے سے جھلا دیتی تھی ماں، جھولنا جھول میں اصغر کا بھلایا نہ گیا، جھولنا جھول میں اصغر کا بھلایا نہ گیا، کون سا رنج تھا، جس طرح سید سجاد کو پہنچی ایذا،
جس طرح سید سجاد کو پہنچی ایذا، کوئی بیمار کو اس طرح ستایا نہ گیا، کوئی بیمار کو اس طرح ستایا نہ گیا، کون سا رنج تھا، ٹکڑے ٹکڑے تھا بدن، فرق تھا پارا پارا، ٹکڑے ٹکڑے تھا بدن، فرق تھا پارا پارا، شاہ سے لاش عباس اٹھایا نہ گیا، شاہ سے لاش عباس اٹھایا نہ گیا، کون سا رنج تھا، رہ گیا بھی اسی بات کا غم دل میں نثار، روزہ شبیر کا آنکھوں سے لگایا نہ گیا، روزہ شبیر کا آنکھوں سے لگایا نہ گیا، کون سا رنج تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین، محبوب رب المشرقین المغربین، جد الحسن والحسین، ابو القاسم محمد، اللہم صلی وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب ارحمہما کما ربیان صغیرہ۔ ایک صلوات پڑھے محمد۔ عزاداران امام، ایصال ثواب کی مجلس ہے مرحوم سجاد چیول والا کی،
اللہ اس مرحوم کے درجات کو بلند کرے، ان کو اعلی علین میں جوار معصومین میں جگہ دے۔ دوستو، آج کی یہ مجلس ایک ایسے مرحوم کی ہے کہ جس کا بڑا کنٹریبیوشن ہے ونڈسر میں، اور میں نے مجلس کا آغاز بھی ایک دعا سے کی۔ دعا بھی وہ کہ اگر بیک اپ ہمارا مائنڈ پہ یہ دعا نہیں رہی، ہم قنوت میں 24 گھنٹے یہ تصور بھی کرتے رہے نا کہ جس کی طرف اللہ اس دعا میں اشارہ کر رہا، ہم کو کیا بتا رہا کہ تم روز دعا کرو کہ پروردگار تم میرے والدین پہ رحم کر، ایسے جیسے انہوں نے بچپنے میں ہمارے اوپر رحم کیا تھا۔ اس وقت کو یاد دلا رہا کہ جس کی ہماری کوئی میموری نہیں ہے، بالکل کوئی میموری نہیں، ہم بالکل یاد نہیں کرتے یا یاد رکھ ہی نہیں سکتا انسان۔ جب دنیا میں آتا ہے کوئی چیز یاد رہتی ہے، 3 سال 4 سال کے بعد میموریز آتی، لیکن اللہ یہ نہیں بولا کہ تم 10 سال کے ہونے کے بعد اس وقت کی میموری کو یاد کرو، اس وقت کے احسان کو یاد کرو۔ بول رہا اب اس وقت جب تم کو کچھ یاد نہیں تھا، تم اتنے چھوٹے تھے، اتنے کمزور تھے، 7 یا 8 پاؤنڈ کا اگر بچہ ہو جائے نا تو ڈاکٹرز بھی خوش ہو جاتے کہ بڑا ہیلتھی بیبی ہے، ماں باپ بھی خوش ہوتے کہ بڑی ہیلتھی بیبی ہے۔ واٹ از 7 pounds اینڈ واٹ از 8 pounds؟ جسٹ ٹیل می، 8 pounds کدھر اور آج 70 کلو 80 kgs کدھر؟ یہ کس کی وجہ سے ہوئی؟ یہ اس ماں کی اور اس باپ کی وجہ سے کہ جنہوں نے، ایون جو ہم آج مجلس کر رہے ہیں، جو ہم مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، کس کی وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں؟ اس باپ اور اس ماں کی وجہ سے کہ باپ نے تم کو حلال رزق کھلایا تو دل میں ولایت علی آئی تمہارے، ماں نے پاکیزہ طریقے سے پالا تو جس کی طرف سے محبت حسین آئی۔ دوستو، سب سے پہلی چیز اپنے والدین کا احترام اور والدین کی ریسپیکٹ اور والدین کو یاد کرنا۔ یہ نہیں کہ جب تک زندہ ہے ماں باپ، آپ تو ہر آدمی کام ہی کرتا ہے، ہیلپ کرتا ہی، لیکن ایک بات اور روک کے بولوں کہ کبھی بھی اپنے والدین کو ڈیپینڈنٹ نہیں سمجھنا کہ میرے وہ ڈیپینڈنٹ ہے۔ بہت بڑی بات ہے یہ۔ ہم جب ایک سٹیج پہ آ جاتے ہیں نا ماں باپ، تو ہم سمجھتے ہیں یار اب تو بیکار ہے، اب ان کا وجود بیکار ہے، یہ میرے ڈیپینڈنٹ ہے، میں دے رہا تو کھا رہے، میں دے رہا میڈیسن تو میڈیسن لے رہے۔ یہ سب سے بڑا گناہ ہے کہ اگر تم میں ماں باپ کو ڈیپینڈنٹ سمجھ، ہم ڈیپینڈنٹ ہیں، ماں باپ ہمارے ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں۔ اس لیے کہ جو کچھ ملا ہے تم کو، جو کچھ ملا ہے جسٹ بیکاز آف یور پیرنٹس۔ اگر تمہارے ماں باپ صحیح نہیں ہوتے نا، کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ کسی کے پریشر میں آ کے ہم اپنے والدین کو ڈیپینڈنٹ سمجھ گئے، جبکہ اللہ کا رسول جہاد کی بات کر رہا تھا۔ مسجد نبوی میں آپ ارشاد فرما رہے تھے، جنگ بدر کے بعد کا واقعہ، خطبہ دے رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ جہاد اگر کوئی کرتا ہے راہ خدا میں، تو ایک خطرہ خون جب اس کے باڈی سے زمین پہ گرتا ہے، ڈراپ آف بلڈ، ایک ڈراپ، اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جا کے اس کو محفوظ کر لو، ہم نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ وہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا۔ تو جب اتنا بتا رہے تھے جہاد کے بارے میں، تو ایک جوان اٹھ کے کہنے لگا، یا رسول اللہ، اب جب بھی لشکر تیار ہو، فہرست تیار ہو، سب سے پہلے میرا نام لکھنا۔ اللہ کا رسول تو جانتا تھا یہ مدینہ شہر کا نہیں تھا، باہر کا تھا۔ اس نے کہا کہ میرا نام سب سے پہلے، جب اتنا ثواب ہے تو میں جو ہے نا پہلے، سب سے پہلے میں جاؤں گا۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ تو اکیلا رہتا ہے یا تیرے ماں باپ ہیں؟ تو اس نے کہا نہیں، میرے ماں باپ ہیں۔ تو کہا وہ خود اپنے کفیل ہے، وہ خود اپنے خیال رکھتے ہیں یا تو ان کا کفیل ہے؟ اس نے کہا نہیں، میرے ماں باپ بزرگ ہیں، ضعیف ہیں، میں ان کا کفیل ہوں، میں ان کی کفالت کرتا ہوں، میں محنت کرتا ہوں، مزدوری کرتا ہوں، تو گھر چلتا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا سن، تو اگر 2 سال، غور سے سننا، 2 سال اللہ کی راہ میں جہاد کرے، 2 سال۔ دیکھیے دوستو، جہاد کوئی آسان بات نہیں تھی، آج ہم بڑی ایزی لے کے سن رہے۔ اس زمانے کا جہاد ویری ڈیفیکلٹ، عرب کی گرمی اور اوپن جا کے لڑنا، اور میدان میں کوئی ایسا میڈیکل سائنس بھی اتنی ایڈوانس نہیں تھی، زخمی ہو رہے، ہاتھ کٹ رہے، پیر کٹ رہے، کوئی معمولی بات نہیں تھی اس زمانے کا جہاد، بہت بڑی بات ہے۔ اسی لیے شہید کا رتبہ اتنا زیادہ ہے۔ انسان کو سب سے زیادہ کیا پسند ہے؟ اپنی جان پسند ہے کہ میں زندہ رہوں، پورا شہر مر جائے لیکن میں زندہ رہوں۔ انسان اپنی زندگی کو سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، اور اس کے بعد جہاں کے جہاد کرنا آج کا جہاد نہیں ہے، اس زمانے کا جہاد۔ اللہ کا رسول کہتا ہے اگر 2 سال 2 years کنٹینیوس تو اللہ کی راہ میں جہاد کرے اور اس کے بعد تو شہید ہو، تو جو تجھے اجر ملے گا وہ 1 دفعہ ماں باپ کی کفالت کرنے کا ہے۔ آپ امیجن کریں میں کیا بول رہا ہوں۔ اللہ کا رسول بتا ہے
ایک کفالت تم نے. مثال کے طور پہ ایک دفعہ تم نے ماں باپ کو کھانا کھلایا. پھر یہاں چھٹے امام کی حدیث ہے, چھٹے امام کہتے ہیں کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ میں وعدہ کر رہا کہ تم کو اللہ 70 گنا واپس کرے گا, 70 ٹائمز. کہا اگر تم حج پہ جاؤ, تم حج سے واپس نہیں ہوگے, 1 سال کے اندر اللہ تم کو 70 گنا واپس کرے گا. اس کے بعد کہا کہ ماں باپ, جو ماں باپ کی کفالت کرتا ہے, جو ماں باپ کو ٹیک کیئر کرتا ہے, اس کو اللہ 70 ٹائمز اس کے رزق میں برکت دے دیتا. اسی لیے کبھی بھی جو بھی ماں باپ کے لیے کام کرتا ہے نا, وہ کبھی ایسا نہیں رہتا. پھر سب سے پہلے یہ شکر ادا کرو, روز شکر ادا کرو کہ تمہارے گھر میں ایک شیڈ ہے رحمت کا. تمہاری ماں اگر بوڑھی ماں ہے, تمہارا بوڑھا باپ ہے, اب سوچو کچھ نہیں کرو, خالی ماں باپ کو ایسا دیکھتے رہو. جتنی دیر تمہاری نگاہ تمہارے ماں باپ کے چہرے پہ, اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر کے تمہاری نیکیوں کو میں اضافہ کرتا. سارے بیڈ ڈیڈز تمہارے ریز ہو جاتے, سارے گڈ ڈیڈز تمہارے عمل نامہ. ہم کو کیا چاہیے مرنے کے بعد؟ ہمارے پاس کیا ہے؟ یہی گڈ ڈیڈ چاہیے, نیکی چاہیے, اور کچھ نہیں چاہیے. ہمیں غفلت میں زندگی گزارے. تو اتنا ثواب صرف دیکھنے کا ثواب ہے, لیکن دیکھنا بھی کیسا؟ محبت سے دیکھنا, غصے سے نہیں دیکھنا. یہ نہیں کہ آپ غصے میں ماں باپ کو دیکھ رہے. انہیں کیا عربی کا سب سے چھوٹا لفظ ہے اف, جو اللہ نے استعمال کیا, کہ تم اف بھی نہیں بول سکتے. اف کس کو بولتے؟ ٹھیک ہے کریں گے. تمہاری ماں تم کو بولتی بیٹا کین یو ڈو اٹ, اوکے کروں. یہ اوکے بھی نہیں بول سکتے. اب جو حکم اللہ نے مسلمانوں کو اللہ کے رسول کے لیے دیا, سرکار کے لیے دیا, کہ تم لوگ اپنی آواز کو ریز مت کرو رسول کے سامنے, اپنی آواز کو بلند مت کرو رسول کی آواز پہ, وہی حکم رسول ہم کو دے رہا کہ اپنی آواز کو ماں باپ کی آواز پہ ریز مت کرو. آپ سمجھے میری بات, میں کیا بول رہا ہوں؟ آج سب سے بڑا پرابلم ہے پوری دنیا میں, میں آپ کو ویسٹ کی بات نہیں کر رہا, پوری دنیا میں یہی پرابلم. سب سے بڑا پرابلم کیا ہے؟ ہم ماں باپ کے لیے جب تک ہم مجبور تھے, ہم ڈیپینڈنٹ تھے والدین کے, جو والدین بولتے تھے سنتے تھے. آج میری جاب ہو گئی, آج میرے پاس طاقت آ گئی, آج میرا بزنس میں گرو کر گیا. اب ماں باپ بوڑھے ہو گئے, کل ہم کمزور تھے, آج ماں باپ کمزور ہو گئے, اب ہم ان کو ڈیپینڈنٹ سمجھ رہے ہیں. یہ پلیز میری ریکویسٹ ہے, جو بھی میری مجلس سن رہا چیول والا فیملی کی, کہ پہلی چیز یہ چیک کرو کہ ہم نے ماں باپ کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہے. ڈیلی جا کے ماں کے پاس بیٹھو, ڈیلی جا کے, اگر تمہارے ماں باپ زندہ ہے, اگر بیک ہوم ماں نہیں ہے, ونسر میں نہیں ہے والدین, تمہارے بیک ہوم انڈیا, پاکستان میں, افریقہ میں, ڈزنٹ میٹر, تم ایٹ لیسٹ فون تو کر سکتے, سلام تو کر سکتے. تم ماں باپ کو سلام نہیں کر رہے, تم اپنے معصوم امام کو خوش کر رہے, معصوم امام کو راضی کر رہے. ایک چیز اور, میں یوتھ کو بول رہا کہ ساری عبادتیں ایک طرف, ساری عبادتیں, ایون مجلس حسین, اگر تمہاری ماں راضی نہیں ہے, باپ راضی نہیں ہے, تو کوئی چیز فائدہ نہیں, کوئی فائدہ نہیں. اس لیے کہ تم کو مجلس حسین بتائی کس نے, محبت حسین تمہارے دل میں ڈالی کس نے؟ وہ انسانی کیا جو ماں کی بات نہیں سن رہا اور جا کے ذکر حسین سن رہا یا نماز پڑھ رہا. سب سے پہلی چیز ماں کا احترام کرو, پھر تم اپنے امام کا احترام کرو گے. جو والدین کا احترام نہیں کرتا, وہ امام کا احترام کیا کرے گا؟ لیکن زبان سے بولنے سے نہیں ہوتا. جب تک ماں باپ زندہ ہے, ٹرائی کرو کہ ان کی کفالت کرو, ان کو ہیلپ کرو. ہیلپ میں کیا بولوں, یہ لفظ ہی غلط ہے. ان کو جتنا ہو سکے ان کا ٹیک کیئر کرو, ٹیک کیئر کرو. اور ہمیشہ یہ سمجھو کہ تم خوش نصیب ہو کہ اللہ نے تم کو موقع دیا. میں افسوس سے بول رہا, ویری سیڈ ٹو سے دس, کہ ہم کبھی یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ نے مجھے موقع دیا. ہم بول رہے کہ ہم نے ماں باپ کا ٹیک کیئر کیا. بابا تم نے کیا کیا؟ تم تو شکر ادا کرو روز کہ اللہ نے تم کو موقع دیا, تم کو موقع دیا کہ اللہ تم ماں باپ کی خدمت کر سکے. کتنے ایسے بدنصیب ہے کہ والدین ہیں, میں جگہ کا نام تو نہیں بول رہا, والدین ہیں. آج کے حالات اتنے خراب ہیں. لاسٹ ایئر لندن میں لیسٹر میں تھا, میں بیوی کی شہادت کیا ہوں, یہ بالکل یہی زمانہ تھا. ہم لوگ آ رہے تھے لیسٹر سے لندن. وہی کا ایک بہت ہی نفیس انسان, بہت ہی اچھے انسان, ان کے 3 بیٹے تھے اور بڑی ٹاپ کلاس ایجوکیشن تھا اور بڑے بڑے کمپنیز میں کام کرتے تھے. بہت اچھا ایجوکیشن تو ہونا چاہیے, اس لیے کہ جہالتوں میں امام علی سمجھ میں نہیں آتے, علم سے علی سمجھ میں آتے. جاہل رہوگے تو کچھ, میں یوتھ کو بولا, جاہل رہوگے تو کچھ نہیں ہوگا. جتنا ہو سکے علم کو حاصل کرو, اس لیے کہ علم ایک نور, ایک روشنی ہے, تمہارا ویژن کھلتا. اور تمہاری ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے کہ تم پروپوگیٹ کرو معصومین کے ٹیچنگز. تو بہت اچھا اس نے تعلیم دی, لیکن باپ مر گیا. میت میں جب اس کو دفن کر رہے تھے, دیر ہو گئی. جو ٹائم اناؤنس کیا تھا اس ٹائم سے کچھ دیر ہو گئی, وہ تو پاسبلٹی کچھ بھی ہو سکتا.
بیٹا اب سوچو دنیا کتنی ایول ورلڈ ہو گئی. اگر دین نہیں ہے تمہارے پاس, اسلام نہیں, تم کو احترام ہے, ماں باپ نہیں ہے, تو تم کو اندازہ ہے کہ کیا ہونے والا ہے. بیٹا گھر رہ کے باپ کی میت پہ فیونل میں بولتا ہے کہ جلدی کرو میرا ساکر کا میچ ہے. آپ امیجن کرو یہ دنیا ہے. اس کے بعد تدفین کے بعد زیارت یا سیوم کی مجلس کی بات ہو رہی تھی, تیجے کی مجلس, اور وہ ویکینڈ پہ پڑ گئی تھی. وہ کہتا ہے کہ بابا اس دن تو 5 بجے میرا ساکر کا فائنل ہے. اب میں نے جب مجلس پڑھی میں نے کہا یہ ساکر کا فائنل, یہ ایجوکیشن, یہ سب یہی رہ گیا. اب آپ کو کیا فائدہ ہوا؟ ایک انا انزلنا, ایک الحم کا سورہ بچے نہیں پڑھ رہے. اس کے ساتھ آپ جب دنیاوی تعلیم دو نا, دنیاوی غلط مت سمجھو کہ میں تو ہمیشہ پروموٹ کرتا ہوں اینڈ سپورٹ کہ دنیاوی تعلیم زیادہ سے زیادہ حاصل کرنا. امام علی اپنے شیعہ کو زمین پہ دیکھنا نہیں چاہتے, امام علی اپنے شیعہ کو یہاں دیکھنا چاہتے. مولا اپنے شیعہ کو یہاں دیکھنا چاہتے, یعنی زمین پہ دیکھنا نہیں چاہتے. علم نہیں ہوگا تم زمین پہ رہو گے, تم ڈیپینڈنٹ رہو گے. علم تمہارے پاس آ جائے گا, دنیا تمہاری ڈیپینڈنٹ ہو جائے گی. میرے مولا کا جملہ ہے, میرے عابد بلرامی کا جملہ نہیں ہے, میرے مولا کا جملہ ہے, اور آج کے زمانے میں تو بہت ضروری ہے. امام علی بولتے ہیں کہ اگر تم دنیا میں رہنا چاہتے, دنیا میں رہنا چاہتے, تو تم اتنے علم کو حاصل کرو کہ بڑی بڑی حکومت تمہاری محتاج ہو جائے. آپ سوچو کوئی بھی حکومت ہو, تم اتنے علم کو حاصل کر لو کہ ہر آدمی تمہارا محتاج ہو جانا, اس کے بعد تم ولایت علی کو دنیا کے سامنے لا سکتے. جہالت میں مولا کی محبت کو نہیں لا سکتے. تمہارا ذہن ہی نہیں کھلتا, تمہارے ذہن میں ایک اندھیرا آ جاتا. جب علم آئے گا تو یو کین ڈو ونڈرز, یو کین ڈو ونڈرز. اور شیعہ کو تو کرنا چاہیے. اور آپ لوگ جس ملک میں اس وقت ہے وہاں کا یوتھ, لیکن میری ایک ہی ریکویسٹ ہے وہاں کے پیرنٹس سے کہ بہترین آپ ایجوکیشن لے رہے ہیں, وہاں بچے بہترین ایجوکیشن لے رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ اسلام ضرور بتاؤ. 15 منٹ میری ماں سے اور باپ سے یہی ریکویسٹ ہے, یہ ایصال ثواب کے مجلس میں 15 منٹ بیٹھو, 15 منٹ بیٹھو اپنے بچوں کے ساتھ, ان کو امپورٹنس آف اسلام بتاؤ, امپورٹنس آف آزاداری بتاؤ. میں میرا جملہ غور سے سننا, یوتھ کو بولا کہ ہر لڑکیوں کو بول رہا ہوں, لڑکوں کو بول رہا ہوں, ہر چیز میں کمپرومائز کرنا. نو کمپرومائز ان ولایت علی آزاداری حسین. مولا کی ولایت میں اور مولا کی حسین کی آزاداری میں کوئی کمپرومائز نہیں کرنا. تو یہ کب آئے گا؟ اس کے پورا وہ بتایا گیا کہ ریسٹرکشنز بتائے گئے کہ کیا کیا چیزوں سے ولایت علی آتی. پہلی چیز رزق حلال ہے. I know it's very difficult, لیکن میں بول رہا آپ کو, اگر رزق حلال نہیں ہوگا پیٹ میں تو حسین کی محبت نہیں آئے گی. یہ میرے جملے نہیں ہیں, خود میرے مولا حسین کے جملے. عاشورے کے دن میرے مولا حسین نے کیا کہا کہ ان کے پیٹوں میں حرام ہے, اس لیے میرے بات کا اثر نہیں ہو رہا. تو میری ایک ہی ریکویسٹ ہے, تو کوشش یہ کرو, جس مرحوم کی میں مجلس پڑھ رہا ان کے لیے مجھے بتایا گیا کہ انہوں نے مدرسے کے لیے, ایجوکیشن کے لیے بڑا کام کیا. یہ بہت بڑی بات ہے. آج مرحوم سجاد چیول والا, he must be enjoying over there. جو کچھ انہوں نے گڈ ڈیڈز کیے, میں ان کی اولاد کو بول رہا کہ تم لوگ خوش نصیب ہو کہ تمہارا باپ نے اتنا کام کیا ونسر میں. اس کام کو تم اب کیری کرنا, اس کام کو تم آگے بڑھانا. پہلا امام بارگاہ ونسر میں اسلامک سینٹر کا بانی, ون آف دی بانی یو کین سے, ون آف دی فاؤنڈر یو کین سے. یہ دوستو ایک چیز یاد رکھو, دنیا میں پیسہ نام باقی نہیں رکھتا, امام کے لیے کام کرو گے تو باقی رہے گا. یہ چیز زندگی میں یاد رکھو. تمہاری دولت, تمہاری شہرت, تمہارا پیسہ, کوئی چیز کام نہیں آتا, نہ نام تمہارا باقی رہے گا. آج سجاد چیول والا ونسر میں کیوں سب یاد کرے, اس لیے یاد کر رہے ہوں گے کہ جب اسلامک سینٹر جا رہے امام بارگاہ, وہ کچھ کرے نہیں کرے, وہ تو چلے گئے, امام کا اسلامک سینٹر موجود ہے. اب جتنے وہاں سجدے ہوں گے اس کا ثواب ان کو, جتنی صلوات پڑھی جا رہی ہے ان کا ثواب ان کو, جتنی تسبیح پڑھی جا رہی ثواب ان کو, پلس جتنی آزاداری ہو رہی وہاں پہ. اب یہ اگر 100 سال تک چلتی رہی تو 100 سال تک ان کا اکاؤنٹ وہاں کھلا ہوا ہے. اب میں ایک بات بولوں, سجاد چیول والے کا اکاؤنٹ جو بینک میں تھا ونسر میں ہوں گا, ڈیفرنٹ بینکس میں ہوں گا, ملینز آف ڈالر ہوں گے ان کے پاس. آئی ڈونٹ نو, میں بتا رہا آپ کو, اب جا کے پوچھنا نہیں تو میں تو مثال دے رہا آپ کو.
ونسر میں ملینز آف ڈالر ان کے پورے بینکس میں, جو بھی بینک میں تھا, وہ سارے کے سارے جب تک وہ زندہ تھے, جسم میں روح تھی, وہ اکاؤنٹ ویلڈ تھا. میں کیا بول رہا یار, وہ اکاؤنٹ ویلڈ تھا, وہ یوز کر سکتے تھے, سب چیزیں تھی. جیسے ان کے جسم سے روح نکلی, یہ سارے اکاؤنٹس بند ہو گئے, ان کے لیے بند ہو گئے. اب پیسہ کوئی اور انجوائے کر رہا, سب چیزیں یہاں رہ گئی. ان کا ایک نیا اکاؤنٹ کھلا نیچے. میں کیا بول رہا آپ سے, کبھی آپ نے سوچا کہ نیچے بھی کوئی بینک ہے؟ کبھی آپ کے ذہن میں آئی یہ بات کہ نیچے بھی کوئی بینک ہے؟ دیکھو دوستو, دنیا کا زمین کے اوپر کے جتنے بینکس ہیں نا, کبھی کولیپس بھی ہو سکتے ہیں, نیچے کا بینک کبھی کولیپس نہیں ہوتا. اوپر کا اکاؤنٹ جب تک تم زندہ ہو ونسر میں تمہارا اکاؤنٹ ہے, لیکن ایک دفعہ مر جاؤ گے تو نیچے کا اکاؤنٹ تو کبھی ختم نہیں ہوگا. آپ کو معلوم کب تک چلے گا؟ روح نکلی تمہاری, تمہارا بیٹا لے جا کے نیچے لٹایا, تمہارا اکاؤنٹ کھل گیا وہاں پہ. بندہ پوچھے گا کہ یہ نیکیاں آ رہے کہاں سے, یہ ثواب میرے کو مل رہا کیسا, یہ نور آ رہا کیسا, یہ رحمت آ رہی کہاں سے, ہو از سینڈنگ, کون بھیج رہا؟ تو بولے بتایا جائے گا کہ تو نے جو, مثال دے رہا ہوں, تو نے جو امام بارگاہ میں جو تو نے بنایا ہے, اس بنایا مطلب فاؤنڈر ممبرس, جو وہاں نماز ہو رہی ثواب تجھے مل رہا, وہاں جو سجدے ہو رہے ثواب تجھے مل رہا, وہاں جو ذکر حسین ہو رہا, اس لیے کہ انیشیٹو تیرا ہے. پہلی اینٹ جو لگائے گا نا, اللہ کا رسول بولتے ہیں, میں نہیں بول رہا, اللہ کا رسول یہ بولتے ہیں کہ اگر تم نے کسی مسجد میں اللہ کے گھر میں ایک اینٹ لگاؤ, ایک برک کی کیا ویلیو ہے کینیڈا میں؟ $5 $10 کا ایک برک لگاؤ گے, اللہ اس کے بدلے میں ایک محل عطا کرے گا, ایک برک. تو ہمیشہ یہ کوشش کرو کہ کوئی ایسا کام کروں میں کہ جو دنیا اور آخرت دونوں مجھے مل جائے. ہمیشہ کوئی ایسا انویسٹمنٹ کرنا. آپ انصاف سے بولو, آپ شیئر مارکیٹ میں جاتے ہیں, کیا آپ ہر کمپنی کا شیئر لیتے؟ نہیں. آپ دیکھتے کہ اس کا بیک گراؤنڈ پورا چیک کرتے کہ کتنی بڑی کمپنی ہے, کتنی اسٹرانگ کمپنی ہے, کتنی سالڈ کمپنیز ہیں. اور کوئی معمولی کمپنی جو کل کولیپس ہو جائے, پرسوں کولیپس, 1000 کمپنیز آتے ہیں شیئر مارکیٹ میں, تو کیا ہر کمپنی کا تھوڑی کوئی لیتا؟ جو جتنی اسٹرانگ کمپنی رہیں گی, مثال کے طور پہ کسی کے پاس ایپل کے شیئرز ہیں, انڈیا میں ریلائنس کے شیئرز, وہ بڑا سکون میں رہتا ہے کہ ریلائنس کبھی کولیپس ہونے والی نہیں ہے, ایپل کبھی کولیپس ہونے والا نہیں ہے, اور بڑا اسٹرانگلی جو ہے نا فیل کر رہا کہ میں بڑا اسٹرانگ ہوں, شیئر روز بڑھتا جاتا. کتنی بھی بڑی اسٹرانگ کمپنی کا شیئر ہو, لک ایٹ می, میری طرف دیکھو, کتنی بھی بڑی اسٹرانگ کمپنی کا شیئر ہو, رات میں سونے سے پہلے انہیں اپنے ٹیلی فون پہ چیک کرتا کہ مارکیٹ صحیح ہے, صبح اٹھتا نماز کے بعد پھر چیک کرتا کہ رات میں مارکیٹ خراب تو نہیں ہوئی. اتنا 1% تو ڈاؤٹ رہتا نا, 1% تو ڈاؤٹ. میں وہ شیئر کی آپ سے بات کر رہا جو نہ دنیا میں کولیپس ہوگا نہ آخرت میں کولیپس ہوگا. میں کیا بول رہا آپ سے کہ یہ شیئر وہ ہے دوستو, مسجد کا بنانا, امام بارگاہ میں بنانا. I was so happy جب مجھے معلوم ہوا کہ سجاد چیول والے نے ونسر کے امام بارگاہ کے لیے کام کیا. کتنی بڑی بات, ہر آدمی کو چاہیے. اب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے بنا دیا تو اب ٹھیک ہے, اب آپ کو یہ چاہیے کہ جو سن رہا میری مجلس, کہ تم جہاں بھی سن رہے پوری دنیا میں, جس امام بارگاہ تمہارے محلے میں, تمہاری بستی میں, تمہاری لوکیلٹی میں, ایک چیز یاد رکھو, اگر میری ایریا میں, میرے شہر میں اگر امام بارگاہ ہے تو وہ میری عزت ہے. ہر امام بارگاہ تمہاری عزت ہے, اس لیے کہ تم پہچانے جاتے امام بارگاہ سے وہاں پہ, کہ کس سینٹر کو جاتے ہو. اگر کوئی بندہ امام بارگاہ ہی جانا چھوڑ دے تو آپ کی پہچان کیا ہے؟ ایون کوئی رشتہ آتا ہے تو پوچھتے ہیں بابا کس امام بارگاہ کو جاتا ہے لڑکا, وہ جاتا ہی نہیں تو کون جانے گا؟ کمیونٹی نہیں جانے گی. امام بارگاہ میں جانا, یا ہم یہ بول سکتے ہیں, آپ کو معلوم ہے ایک شیئر, میں مثال دے رہا شیئر کا, اگر آپ کسی امام بارگاہ سے آپ انوالو ہیں اور آپ ہر ایئرلی جو وہاں پہ فیس ہے آپ وہ دے رہے, تو آپ کو یہ کیا, آپ شیئر لے رہے اس امام بارگاہ کے, آپ روز محشر بول سکتے ہیں کہ میں اس امام بارگاہ سے اٹیچ تھا. ہو سکتا تمہارا یہی عمل تمہارے رزق کو بھی کھول دے, تمہارے آخرت کو بھی کھول دے. صلوات پڑھ لے محمد والے محمد. بس دوستو, تو سب سے بڑی بات جو مجھے خوشی ہوئی نا سجاد چیول والے کی طرف سے, کہ انہوں نے کمال کا کام کر دیا کہ پہلا آدمی وہ گروپ میں کہ جس نے اس امام بارگاہ کو آغاز کیا, ون آف دی فاؤنڈر ممبرس آف دی امام بارگاہ. پھر دوسری چیز یہ بتایا گیا کہ مدرسے میں, دینی مدرسے میں اپنے بچوں کو لے کے جاتے تھے, 2 گھنٹے کی ڈرائیو کر کے لندن جاتے تھے,
بولنا آسان ہے، سننا آسان ہے. 2 گھنٹے کی ڈرائیو، 1 ہفتہ کام کرنے کے بعد ویکینڈ پہ سنڈے اسکول میں اب 2 گھنٹے صبح ڈرائیو کر رہے، 2 گھنٹے واپس آ رہے، تو مطلب بندے کا حال کیا ہو جائے. 2 گھنٹے ڈرائیو کر کے لے کے جانا دینی مدرسے میں. دینی مدرسہ، اللہ کے رسول کو امام علی کا واقعہ ہے. امام علی سے پوچھا گیا تھا کہ مولا، کئی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ایک نے کہا مولا کے سامنے کہ مولا مجھے مسجد نبوی میں بیٹھنے میں بڑا مزہ آتا. ایک نے کہا نہیں مولا مجھے خانہ کعبہ میں بیٹھنے میں مزہ آتا. ایک نے کہا کہ مولا میں وہاں گیا تھا مسجد اقصی، مجھے وہاں بیٹھنے میں بڑا سکون ملا. علی سے پلٹ کے پوچھا مولا آپ کو کیا مزہ آتا بیٹھنے میں؟ امام علی نے کہا کہ اگر زمین پہ کوئی بیٹھ کے دینی تعلیم دے رہا تو مجھے وہاں بیٹھنے میں مزہ آتا. آپ سب کہاں سے لے جا کے ملا؟ مسجد خانہ کعبہ سے، مسجد اقصی سے، مسجد نبوی. کیوں؟ یہ ایک بچہ تیار نہیں ہو رہا، نسل تیار ہو رہی. دین کی حفاظت یہی ہے. تو ہم ریئلی ہیپی. میں سب یوتھ کو بول رہا، ان لڑکا لڑکیوں کو بول رہا کہ جن کے بچے ہیں آلویز لے کے جاؤ سنڈے اسکول میں، ہمیشہ لے کے جاؤ. جیسا دنیاوی تعلیم کے لیے آپ لوگ کام کرتے نا، یہ آپ ایک بچے کو نہیں سکھا رہے. اگر تمہارا بیٹا تمہاری بیٹی بسم اللہ الرحمن الرحیم خالی بول دے، وہ اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے کہ تمہارے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے. کیوں؟ اللہ بولتا بیٹا اس کا مجھے رحمان اور رحیم بولے میں اس پہ عذاب کیسے نازل کروں. تو سجاد چیول والے نے بہت اچھا کام کیا ہے. اللہ ان کے درجات کو بلند کرے، ان کی فیملی کو صبر دے. کہ آپ سوچو دینی مدرسے میں 2 گھنٹے کی ڈرائیو کر کے جانا اور جا کے اس مدرسے کے لیے کام کیا. یہ ایسے کوئی کام کرو کہ جو تم کو لائف آفٹر ڈیتھ تمہارے کام آئے. ادروائز ہماری لائف ایک ببل کی طرح ہے، کبھی بھی ختم ہو جائے گی. اللہ ہم کو معاف کرے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے. سب سے زیادہ جو افضل ترین عبادت ہے نا وہ استغفار. یاد رکھو جتنا تم استغفار کرو گے اتنا تم اللہ اور امام کی بارگاہ میں قریب ہو. کیوں؟ یہ سیرت معصومین ہے. میں یوں نہیں بول رہا، سیرت معصومین ان لوگوں نے استغفار کیا کہ جن کو ضرورت نہیں ہے. کیا مولا علی کو خدا نہ خاصا ضرورت ہے؟ علی کے تعلق سے تھوڑی سا گناہ ہے. علی وہ کہ جن کا نام اگر میرے کفن پہ آ جائے تو میری بخشش ہو جائے. میرا مولا بیٹھ کر دعا کمیلے مولا اللہم اغفر لی ذنوب التی تحبس الدعاء. یہ میرے جملے، یہ میرے مولا کے جملے. کیوں بول رہا مولا؟ مولا اپنے لیے نہیں بول رہے، امام علی وہی بول رہے کہ میں علی ہو کے اس طرح اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگتا ہوں. تو تم کو کیا ہوا؟ تم کس غفلت میں بیٹھے؟ آپ انسان سے بولے ہم کتنی دفعہ استغفار بولتے، کتنی مرتبہ ہم دنیا میں اللہ کی بارگاہ میں بولتے کہ اللہ پلیز فارگیو می. میں سب سے بولا سونے سے پہلے بیفور یو گو ٹو بیڈ، بیفور یو گو ٹو بیڈ ایک دفعہ بولو بس. میں یہ نہیں بول رہا بندوں کو بولو، یہ میں بول رہا اللہ کو بولو. اس کو بولو کہ جس سے بڑا کوئی کریم ہے ہی نہیں، جس سے بڑا کوئی رحم کرنے والا ہے ہی نہیں. ارے وہ تو یہ بول رہا یار میرے سامنے آگے خالی مجھے یا رحمانو یا رحیم پکار لو. ایک دفعہ تو بولو اپنی زبان سے. اس کے کرم کا کوئی اندازہ ہے؟ اس کے کرم، اس کا رحم کا کوئی اندازہ ہے؟ یا عزیزو یا غفار. اللہ کا یہ عجیب نام ہے دوستو. میں سجاد چیول والے کی مجلس سے بول رہا ہوں کہ جتنی ہو سکے کثرت سے یہ تسبیح پڑھو، یا عزیزو یا غفار، یا عزیزو یا غفار. اللہ بولتا ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. اور کیا چاہیے؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ذکر ہو تو اس کا ذکر کرتے جاؤ. اس لیے کہ یہ معصومین کا شعار ہے. سارے معصومین، اللہ کے رسول سے لے کے شہزادی سے لے کے 14 معصومین کی بات کر رہا ہوں. ہر معصوم کثرت سے ذکر فرماتی. آج بھی اللہ ہم کو مسجد کوفہ جانا نصیب ہو. میرے مولا کے گھر سے جب وہ مسجد کوفہ جاتے ہیں، زار جب جاتے ہیں تو سیدھا ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ مسجد کے اندر انٹر ہوتے. کبھی میرے ساتھ چلے انشاءاللہ تو then I'll show you. ہم لوگ سیدھا مسجد کے اندر جاتے ہیں. پہلے اس جگہ پہ جاتے ہیں جہاں میرے مولا کو 19 رمضان کو ضربت لگی. جاتے روتے گریا کرتے، ماتم کرتے، نماز پڑھتے. اس کے بعد ظاہر مسجد سے اب میری طرف دیکھو، لک ایٹ می. جب باہر آتا تو سامنے تو پورا کھلا ہوا ہے، رائٹ پہ ہم مڑ جاتے. رائٹ پہ کیوں مڑتے؟ سامنے جناب مسلم ابن عقیل ابن ابو طالب علیہ السلام، ان کی بڑی زیارت ہے، بہت بڑی زیارت ہے. یاد رکھو اولاد کے لیے بہت بہت ثواب. اگر کسی کو اولاد نہیں ہے اور جناب مسلم کے روضے پہ جا کے دعا کرے، یا آپ یہاں بیٹھ کے جناب مسلم سے دعا کرو. بہت بڑی ہستی کا نام مسلم ابن عقیل ہے. آپ سوچو امام حسین اتنا چاہتے تھے مسلم کو
اور امام حسین کے اتنے ٹرسٹڈ تھے کہ مولا حسین نے جو خط لکھا تھا مسلم کے لیے، کوفے والوں کے لیے، جملہ کیا تھا؟ اب خالی اور کون لکھ رہا؟ حسین ابن علی، اس وقت کا امام زمانے کا امام، حجت خدا، اللہ کی رحمت، زمین اور آسمان کا مالک حسین ابن علی اگر یہ خط میں لکھے کوفیوں کو کہ میں اپنے سفیر اپنے بھائی کو بھیج رہا، ان کے ہاتھ پہ بیعت کرنا ایسا جیسا تم نے میرے ہاتھ پہ بیعت کی۔ آپ دیکھو مولا حسین کی نگاہ میں مسلم کا مقام کیا ہے، بہت بڑی ذات۔ اگر آپ اولاد کے لیے کوئی پریشان ہے تو اولاد کے لیے بہترین ہے کہ ذرا مسلم کے پاس جا کے دعا کرنا۔ آپ یہاں کریں نا بیٹھ کے دعا کرو کہ اللہ اگر مجھے بیٹا دے گا، مسلم کو بولا کہ بیٹا دے گا، میں آپ کے بابا کا نام رکھوں گا یا آپ کا نام رکھوں گا۔ آپ پہلے بابا کا نام بولا، عقیل رکھنا۔ جناب عقیل جناب ابو طالب کے دوسرے بیٹے تھے، اور یہ آپ جناب عقیل کا جذبہ دیکھو آپ کہ آج دنیا میں نسل عقیل نہیں ہے، ساری اپنی نسل کو کربلا پہ قربان کر دیا، مولا حسین پہ قربان کر دیا۔ بہت بڑا مقام۔ تو اولاد کے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ آپ میری طرف دیکھو، جیسی باہر آئے مسجد سے رائٹ پہ مڑ جاتے، سامنے جانا مسلم ابن عقیل۔ اچھا ایک بات اور یاد آ گئی جناب مسلم کی۔ اب مولانا جناب مسلم ابن عقیل کو مولانا نے کیوں بھیجا تھا؟ امام جب بھی کوئی عمل کرتا مشیت سے خالی نہیں ہوتا۔ جناب مسلم ابن عقیل کی شہادت کے وقت ان کی ایج 28 ایئرس کی تھی، 28 سال۔ آپ کا جو چہرہ تھا وہ شبیہ پیغمبر تھا۔ جناب علی اکبر چھوٹے تھے، 18 سال، یہ بعد میں آئے، 10 سال کے بعد میں آئے دنیا میں جناب علی اکبر۔ جناب مسلم 10 سال پہلے آئے تھے۔ جناب مسلم کے بارے میں یہ ہے کہ آپ شبیہ پیغمبر، جب آپ جاتے تھے مدینہ منورہ، جو پرانے بزرگ لوگ تھے وہ لوگ دکانوں سے کھڑے ہو جاتے تھے کہ رسول کی جوانی جاری، اتنا چہرہ، اللہ کے رسول کا چہرہ ختم ہے، حسن تو ختم ہو گیا۔ اس کے بعد اور دوسری فضیلت کیا تھی ان کی آواز بالکل میرے مولا کی آواز تھی۔ کیا بات ہے نا، رسول اور وارث رسول کی دونوں صفات کو لے کر مسلم ابن عقیل آئے تھے، چہرہ اللہ کے رسول کا، آواز میرے مولا کی۔ تو آپ جب مڑ کے جاتے ہیں مسلم کی طرف تو بالکل ان کے دروازے سے پہلے رائٹ سائڈ پہ، بات چلی تھی دعا سے، رائٹ سائڈ پہ ایک چھوٹی سی محراب بنی ہوئی ہے۔ زائرین جب جاتے ہیں ان کو بتایا جاتا کہ یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ جگہ ہے۔ کون سی جگہ ہے مجھے پتہ نہیں، آپ کو یاد آ رہا نہیں آ رہا، ماشاءاللہ زائرین ہے۔ جب آپ جناب مسلم کی مسجد سے اندر سے نکل کے جب جناب مسلم کی طرف جا رہے، باہر تو پورا کھلی ہوئی مسجد ہے، محراب بنے ہوئے سارے، بالکل ان کی دروازے سے پہلے ایک رائٹ سائڈ پہ محراب ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں میرا مولا بیٹھ کے مناجات کرتا ہے۔ دوستو آپ انصاف سے بولو، علی بے نیازوں کا بے نیاز ہے۔ علی کو کیا ضرورت ہے میرے مناجات کرنے کی؟ میرے مولا کو کیا ضرورت ہے؟ کیا ضرورت ہے میرے مولا کو مناجات کرنے؟ جس کی محبت ایمان، جسے بغض کفر و نفاق، جو زمین اور آسمان کا مالک، اللہ کا افضل ترین بندہ، آپ یہ مناجات مفاتیح الجناح میں بھی ہے۔ میری خواہش ہے جو بھی سن رہا مجھے سجاد چیول والے کی مجلس میں، اس کا انگلش میں بھی ٹرانسلیشن ہو گیا، اس کا اردو میں بھی ٹرانسلیشن، خالی اس مناجات کو دیکھو کہ علی کس طرح اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا، کیسے میرا مولا دعا مانگ رہا کہ تو دینے والا ہے، میں لینے والا ہوں، تو معاف کرنے والا ہے، میں تیرا بندہ ہوں، تو سب سے افضل ہے، میں سب سے زیادہ حقیر ہوں۔ یہی علی دعا کمیل میں بولتا انا عبد کا ذلیل و حقیر و فقیر و مسکین۔ کیا ضرورت ہے میرے مولا کو بولنے کی؟ مولا صرف یہ بتا رہے کہ دیکھو میں علی جیسا بندہ ہو کے اس طرح اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہوں، تم کس غفلت میں بیٹھے ہوئے ہو؟ تو میری خواہش آج ان کی مجلس میں کہ یوتھ کو بول رہا، مناجات ہے امام علی، یہ بہت چھوٹی ہے، کوئی ایسی خاص بڑی مناجات نہیں، یہ کوئی بڑی مناجات نہیں ہے، بہت چھوٹی، دعا کمیل بہت بڑی ہے، بہت چھوٹی مناجات۔ آپ یہ مناجات پڑھو، اس کے بعد دیکھو you will see the change in your life، تمہاری زندگی میں بدلاؤ ہو جائے گا، بدلاؤ آئے گا۔ دیکھیے دوستو کوئی کام کرنے کے لیے تھوڑا سا ٹائم کو آپ کو اسپیئر کرنا پڑتا، عبادت کے ذریعے تم اللہ کے قریب جا سکتے، عبادت کے ذریعے امام کے قریب جا سکتے۔ اگر عبادت نہیں ہے، میں ہمیشہ ایک بات بولتا ہوں کہ واجبات کو چھوڑ کے عزاداری نہیں ہوتی۔ پہلی چیز جو تمہاری لائف میں امپلیمنٹ کرنا نا وہ واجبات ہے، واجبات کر لو، اس کے بعد پھر مولا کے پاس جب پھر مانگنے دیکھو، جتنا تم عبادت کرو گے اتنا تم حسین ابن علی کے مولا کے قریب ہوتے جاؤ گے۔ جتنے ہمارے لوگ گزرے پوری اگر ہماری ہسٹری دیکھیں تو ہماری ساری ہسٹری میں آپ کو یہی ملے گا، سارے ہمارے علماء، ذاکرین، مجتہدین، ماتندار جتنے تھے کہ امام کی بارگاہ میں اگر کوئی قریب ہوا تو وہی قریب ہوا جو اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرا۔ اور عبادت دنیا کی کسی چیز میں
وہ سکون نہیں ہے جو عبادت خدا میں سکون ہے. یہ پھر میں بول رہا، یہ عابد بالرامی نہیں بول رہا. دعائے کمیل پڑھتے ہو ہر جمعرات کو؟ ایوری تھرسڈے دعا ماشاءاللہ دعائے کمیل پڑھتے ہو؟ دعائے کمیل کے اینڈ میں امام علی کیا بول رہے ہیں؟ ذکرہ شفا. اللہ تیرا ذکر شفا ہے. کچھ مت کرو یار، تسبیحات اربع پڑھو خالی. میں بار بار بول رہا، یہ تسبیحات اربع اتنی امپورٹنٹ چیز ہے. اب مرحوم کے باپ کی میت پہ ان کی لحد پہ جا کے پڑھ سکتے. واٹ از تسبیحات اربع؟ 4 نام ہے اللہ کے 99 نیمز یا 1000 نیم جوشن کبیر میں. 4 نیم اس میں سے پک کیے گئے. یہ 4 نام اگر تم پڑھو اللہ کے نام ہے، یہ اتنے امپورٹنٹ. ایک اس طرح پڑھنے کا کہ واجب نماز میں تیسری اور چوتھی رکعت میں مستحب بتا دیا، الحمد کی جگہ لا کے کھڑا کیا اس تسبیحات اربع کو. آپ امیجن کر رہے ہیں الحمد کتنا کیسا سورہ ہے؟ پورا قرآن کا، پوری آسمانی کتابوں کا نچوڑ کا نام الحمد ہے. اس الحمد کی جگہ پہ لا کے 4 اللہ کے نام رکھ دیے کہ اگر تم 3rd اور 4th رکعت میں الحمد کی جگہ تسبیحات اربع بھی پڑھو گے تو کوئی مشکل نہیں، تمہاری رکعت پوری ہو جائے. اب اندازہ لگاؤ کہ کتنے بڑے نام ہیں. اور ایسی آزمائی بھی تسبیح ہے. If you really want to grow in Canada, اگر تم یہ چاہتے کہ تمہارے مرحومین کے درجات بلند، تم باپ کے بیہاف میں اولاد کو بولا سجاد چیول والے کے کہ تم روز تسبیحات اربع پڑھو، 100 مرتبہ پڑھو، 200 مرتبہ پڑھو، لیکن منیمم 18 ٹائمز پڑھو. اس کے بعد اگر تمہاری لائف میں دنیا میں کیسے چینج آتا، تم گرو کیسا کرتے، تمہارا بزنس کیسے چلتا، تمہارا رزق کیسے کھلتا. یہ عجیب عجیب اللہ کے نام ہے. اللہ کے نام پہلا نام کیا ہے؟ پہلی چیز اس میں کیا ہے؟ اس کی تعریف ہے. بتا دیا تعریف اسی کی اور کسی کی نہیں ہے. بندوں کی تعریف نہیں ہے، اس کی تعریف ہے. پہلی چیز، پہلا نام کون سا پک کیا؟ سبحان اللہ. اس کی تعریف جتنا ہو سکے کرتے رہو. اچھا عجیب بات یہ کہ تسبیحات اربع میں 3 نام شہزادی کی تسبیح میں بھی ہے. ہم جو نماز کے بعد بیوی کی تسبیح پڑھتے ہیں 3 نام اس میں بھی ہے. پہلا کیا نام ہے؟ اس لیے کہ مولا علی بولے کہ ذکر و شفا، اللہ تعالیٰ ذکر. اتنی آزمائی ہوئی چیزیں میں نے خود کئی مرتبہ آزمایا. پہلا نام سبحان اللہ، اللہ تیری تعریف، اب سب سے بڑا نام. اس کے بعد فوراً شکر ہے، الحمدللہ. تعریف پھر شکر. پھر ایک چیز بتا دی کہ ہر نعمت کے بعد شکر ادا کرو، تمہارے درجات بلند ہوتے، اللہ تم کو عطا کرتا جاتا ہے. سب سے زیادہ جو اللہ کو پسند ہے نا، اس کا شکر پسند ہے. وہ بولتا ہے تم مجھے تھینک یو بولو خالی. آپ اردو انگلش میں بولو یار، کوئی مشکل. تھینک یو پروردگار بولو، تھینک یو میرے کریم بولو. جتنا ہو سکے ٹرائی ٹو گیٹ کلوز ٹو یور اللہ، ٹرائی ٹو گیٹ کلوز ٹو یور امام. پہلے سبحان اللہ، پھر الحمدللہ، پھر جو سب سے بڑا نام، جو سب سے زیادہ اللہ کو پسند ہے، لا الہ الا اللہ. اللہ بولتا ہے کہ میں سب کو معاف کروں گا، جو شرک کرے گا اس کو معاف نہیں کروں گا. اس نے اپنی ذات پہ رحم کو واجب کر لیا، لیکن کہتا ہے میں سب کو معاف کرنے تیار ہوں. میری نگاہ میں، اللہ کی نگاہ میں سب سے بڑا ظلم قرآن کے تحت شرک ہے. اللہ کا شکر ادا کرو کہ ہم اللہ کی وحدانیت کے قائل ہیں، ہم صرف اللہ کو مانتے، لا الہ الا اللہ کہتے ہیں. بس میرا وقت ہوتے جا رہا، بس 45 منٹ کی تقریر تھی میری. اس کے بعد سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ. اس کے بعد جو نام ہے نا، وہ اتنا بڑا نام ہے، اتنا بڑا. آپ یقین کرو، یہ آزمائی ہوئی بات ہے کہ اگر یہ نام کی تم تسبیح پڑھو خالی، اللہ اتنی بلندیوں پہ لے کے جاتا. کیا نام ہے؟ اللہ اکبر، کہ کوئی بڑا نہیں ہے سوائے تیرے. یہ تصور کر کے بولنا ہے کہ اللہ ہم کچھ نہیں ہے، تو سب سے بڑا ہے. آپ سمجھو یہ اتنا بڑا ہے کہ بی بی نے اپنی تسبیح کو اس سے شروع کیا. مذاق نہیں ہے دوستو. معصوم اگر کسی جملے کو پک کرے تو وہ معصوم ہی بہتر جانتے کہ کتنا بڑا نام ہے. بی بی نے کیا کہا؟ اللہ اکبر 34 ٹائمز بولا، پھر فوراً شکر ادا کیا. ان کے بعد بھی وہی. یہاں تسبیحات اربع میں بھی پہلے اللہ کا تو تعریف ہے، پھر فوراً شکر ہے. یہاں پہ بھی اللہ کی تعریف اللہ اکبر کے ساتھ ہے، پھر فوراً بی بی نے شکر کیا الحمدللہ. پھر بی بی نے پلٹ کے بعد پھر اس کی تعریف کی سبحان اللہ. تسبیح بی بی زہرا میں بھی یہی ہے کہ پہلے 2 نام ہے، بیچ میں شکر ہے. صلوات پڑھ محمد وآل محمد. تو بات نکلتے جا رہی، آخری باتیں بول رہا، آخری حصے میں میں آ گیا کہ ٹرائی کرو، کوشش کرو کہ ہم وہ کام کرو جس سے میرا معصوم امام خوش. اور دنیا میں دعا کرتے رہو کہ اللہ مجھے دنیا میں موقع دے
کہ میں تیرے دین کی تیرے بندوں کی خدمت کر سکوں. یہ سب سے بڑی دعا ہے کہ اگر ہم کو توفیق مل جائے نا اس سے بڑی کوئی بات نہیں. یہ وہی چیز ہے جو تم کو مرنے کے بعد کام آئی. آپ انصاف سے بولا سجاد چیول والا کیا لے کر گئے؟ کیا لے کر گئے؟ کوئی چیز ساتھ تھی ان کے اعمال تھے, ولایت مولا تھی. اس کے علاوہ کیا تھا ان کے پاس؟ ایمٹی ہینڈز گئے. اللہ ہم سب ایسے ہیں, اللہ معاف کرے, اللہ ہم کو معاف کرے. تو اب ان کی اولاد کا بول رہا کہ تمہارے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تمہارا باپ نے یہ کام کیا, اور ان کا دوسرا تیسرا جو کام تھا جو انکمپلیٹ رہ گیا وہ میں اولاد کو بولا کہ آپ کمپلیٹ کرو. زیارات کے لیے, دعاؤں کے لیے انہوں نے پورا مجمع بنانا چاہ رہے تھے, وہ انکمپلیٹ رہ گیا. آپ وہ مجمع بنوائیں. If you need any help, let me know. I'll help you for the du'as. But زیارات اور دعاز, آپ سوچیں اگر آپ نے مثال کی طور پر ان کی 500 بکس چھپوا دی, جو ان کا پروجیکٹ تھا, جو چلا رہے, جو کر رہے تھے کام, اور انکمپلیٹ چھوڑ دیا, موت آ گئی. اب اس کا فائدہ سن لو. خالی تم نے کتاب مجموعہ تیار کیا زیارات کے لیے, جو بھی زائرین گیا, اللہ ہم سب کو مولا حسین کی سب کی زیارت نصیب کرے. جب زیارت کو گئے, اب جا کر اس نے آپ کی کتاب میں سے زیارت پڑھی, السلام علیکہ یا ابا عبداللہ بولا, ذریعہ آپ بنے. آپ کو جو ان کو ثواب مل رہا نا, پڑھنے والے کو ثواب تم کو بھی ملے گا. تو جب تک کتاب باقی رہے گی, جب تک وہ کتاب باقی رہے گی, جب تک تمہارے ذریعے معصومین کو سلام کیا جائے گا اور اہمیت زیارت معلوم ہوگا, تمہاری طرف سے کوئی سیدھے راستے پہ آ جائے گا کہ یار اتنا ثواب ہے تو لیٹس گو فار زیارت. جو زیارت پہ جانے کا ثواب, جو سلام کرنے کا ثواب, جتنے دن وہاں رہنے کا ثواب, یہ مرنے کے بعد بہترین ایک انویسٹمنٹ ہے جو تم ساتھ لے کے جا رہے. سجاد چیول والے کی اولاد کو بول رہا کہ اس کتاب کو کمپلیٹ کرو. اگین آئی ایم ٹیلنگ یو, اف یو نیڈ اینی ہیلپ لیٹ می نو, آئی ول آلسو ہیلپ یو. یہاں سے آپ کو ہیلپ کر دوں گا, ڈونٹ وری, بٹ یو ہیو ٹو ڈو اٹ. یہ کام کرو, یہ ایسا اچھا کام ہے کہ تمہارے باپ کے لیے بہترین ایصال ثواب, بہترین ایصال ثواب. اور آخری بات, اور اسی میں مجلس ختم کر رہا ہوں, میرا ٹائم ہو گیا آلموسٹ. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد. دوستو دوسری چیز جو ان کے لیے تھی, he was very smiling face, very very smiling, ہمیشہ مسکرا کے ملتے تھے, always مسکرا کے ملتے. یہ بہت بڑی بات, یہ مومن کی صفت ہے. یہ نہیں کہ اتنا بڑا اسٹیٹس مل جائے تو میرا آلویز میرے تیریوں پہ بل ہے, آئی بروز آلویز کھڑے ہوئے. مومن کی پہچان اس کے اخلاق سے ہے, یاد رکھو. اگر تمہارے اخلاق اچھے نہیں ہیں اور تم بڑے عبادت گزار ہو, کوئی فرق نہیں پڑتا. تم علی والے بن ہی نہیں سکتے, تم حسینی بن ہی نہیں سکتے کہ تمہارے اخلاق سے نہیں. یہ زندگی میں یاد رکھو. چھوٹا ہو, ان کے لیے یہ کہا کہ چھوٹے بچے بھی بڑی محبت سے ملتے تھے. میں ہمیشہ ابھی ریسنٹلی لندن اور امریکہ کے مدرسوں میں نے یہ بات بولی کہ تم ایسے بن جاؤ, ایسے بن جاؤ کہ جب تم کسی امام بارگاہ میں, کسی حسینی میں, کسی سینٹر میں جاؤ تو کمیونٹی کے جتنے بچے تم کو دیکھ کے قریب آ جائیں. مردوں کے لیے وہ تھا, عورتوں کے لیے بھی وہ تھا, کہ جب تم جاؤ کسی امام بارگاہ میں, کمیونٹی کے جتنے بچے چھوٹے سب تم واپس آ کے تم سے ملنا. کیوں ملنا؟ وہ بولنا کہ یہ انکل اور یہ آنٹی سب سے اچھے, یہ تعلیمات آل محمد ہے. دوستو مسکرا کے ملنا, اللہ بول رہا کہ تم عبادت صرف نماز نہیں, عبادت صرف روزہ نہیں. اگر عبادت میں یہ ہے کہ تم کسی مومن کو دیکھ کر مسکرا رہے, وہ بھی عبادت ہے. لیکن عبادت وہ ایسا نہیں ہے کہ دلوں میں بھرا ہوا ہے. کیا بول رہا ہوں, اب ظاہری طور پر مسکرا, کس کو دھوکہ دے رہے, اللہ کو نہیں معلوم ہے کہ میرے دل میں کیا ہے اس مومن کے لیے. سب سے پہلی چیز اگر مومن بننا چاہتے, سب سے پہلی چیز عزادار حسین بننا چاہتے ہیں, امام علی کا صحیح شیعہ بننا چاہتے ہیں, تو دلوں سے نفرتوں کو پیدا ختم کرو. پہلے ہر آدمی سے مل جھک کے ملو, ہر آدمی سے محبت سے ملو. مرنے کے بعد پیسہ لوگ یاد نہیں کریں گے, تمہارے اخلاق یاد کریں گے. جب اخلاق یاد کریں گے تو ہو سکتا ہے تمہارے لیے ایک صلوات ہی پڑھ دیں, تو کم از کم ایک ثواب تو ملا. ورنہ ایسا نہیں کہ امام علی کا جملہ, امام علی کا جملہ میرا جملہ نہیں, میرا مولا کہتا ہے جب تم دنیا میں آتے ہو, بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو بچہ روتا ہے, ماں باپ ہنستے, دنیا والے ہنستے, رشتہ دار ہنستے, خوش ہوتے. کیوں خوش ہوتے؟ تم رو رہے تھے, اس کا مطلب زندگی ہے. کیا بول رہے ہیں, رونا زندگی ہے, یاد رکھو. تو مولا علی کہتے ہیں, میرا مولا کہتے ہیں کہ جب تم دنیا میں آتے ہو تو تم روتے ہو,
ماں باپ خوش ہوتے ہیں. کہا ایسے زندگی گزارو کہ جب تم دنیا سے جاؤ تم مسکراتے ہوئے جاؤ, دنیا روئے تمہارے لیے. کیوں رہے دنیا؟ کہ کتنا اچھا آدمی تھا, کتنے اچھا اخلاق کا تھا. اس کی تعریف ہو جائے تو ارے اللہ اتنا کریم ہے یار, اتنا کریم ہے کہ اگر کھڑے رہ کے جنازے پہ کھڑے رہ کے بول دے پروردگار سوائے نیکی کے ہم کچھ نہیں چاہتے, 40 آدمی بول دے کہ سوائے نیکی ہم اس بندے کے لیے کچھ نہیں جانتے, تو اللہ اسی وقت تمہارے گناہ معاف کر دیتا. آپ سمجھے میرے, وہ تو بہانے ڈھونڈتا اپنی رحمت کو نازل کرنے, وہ تو صرف بہانے ڈھونڈتا کہ میرے بندے پہ میں اللہ کو کبھی خوشی نہیں ہوتی عذاب نازل کرتے, اللہ کو خوشی ہوتی جب رحمت نازل کرتا. اسی لیے اس نے یہ فرشتوں سے کہا ہے کہ اللہ معاف کرے, اللہ ہم کو معاف کرے, کہ جب بھی میرا بندہ, وہ بھی محب علیہ محمد شیعہ اور شیعہ نے حیدر کرار کے لیے, کہ جب بھی میرا بندہ سے کوئی گناہ ہو جائے, کوئی لغزش ہو جائے, اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, تو کیا کرے؟ فرشتوں کو بولتا ہے کہ لکھنا نہیں, ابھی 24 گھنٹے تک ٹائم دو, شاید میرا بندہ مجھے سوری بول دے, شاید بندہ مجھے معافی مانگ لے, میں معاف کر دوں. کتنا کریم ہے یار, اس کا کرم کرے گا تو آپ کی آنکھوں میں صرف آنسو رہنا کہ اتنی نعمتوں کے بعد, اتنے گناہوں کے بعد ہمارے اوپر اتنا کرم ہے. کرم صرف اس کا کرم ہے اور کچھ نہیں. ایسا چھایا ہوا ہے کرم پروردگار, ایسا چھایا ہوا ہے. اگر اللہ کریم نہیں ہوتا نا, سوائے معصومین کے اور خاندان اہل بیت کے کوئی جنت میں جا نہیں سکتا تھا. میرے گناہ اتنے گناہ ہیں جو میں نے کمرے میں کیے, اندھیرے میں کیے, اکیلے میں کیے, میں جانتا یا میرا خدا جانتا. لیکن وہ اتنا کریم ہے کہ جب اس نے معاشرے میں, سماج میں مجھے پیش کیا تو رحمت کا پردہ ڈال کے پیش کر دیا. عزت کا رکھ لیا, ہر چیز کا رکھنے والا میرا پروردگار ہے. تو اس کے لیے اولاد کیا کرے اپنے ماں باپ کے لیے؟ روز آپ زیارت امام حسین پڑھتے, بس آخری باتیں, روز زیارت امام حسین آپ پڑھتے. جب زیارت, وہ سجاد چیول فیملی کو بول رہا ہے, چیول فیملی, جب زیارت مولا حسین پڑھو یا کسی معصوم کی زیارت پڑھو, نیت یہ کرو کہ اس کا ثواب میرے باپ کو دے دیں. اولاد یہ بولے کہ میں زیارت پڑھ رہا ہوں behalf of my dad, behalf of my dad, میں اپنے باپ کے بدلے میں پڑھ, اس لیے کہ کل تک میرا باپ پڑھتا تھا, آج نہیں پڑھ رہا ہوں, تو میں اپنے باپ کی طرف سے. تم کو اندازہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ تم کھڑے رہ کے جب بھی ان کی لحد پہ جاؤ, جب بھی ان کی گریو پہ جاؤ, اور میری ریکویسٹ کہ تھرسڈے ٹھیک ہے آپ لوگوں کا ویک ڈے, سیٹرڈے تو ہے, ویکینڈ ہے آپ کا سیٹرڈے, گو سیٹرڈے ضرور جاؤ اپنے باپ کی لحد پہ. جہاں پہ اگر کینیڈا میں ہے تو ضرور جاؤ. کیوں جاؤ؟ آپ بولیں گے جا کے کیا کروں؟ فاتحہ تو گھر سے بھی پڑھ سکتا. بالکل آپ فاتحہ گھر سے پڑھ سکتے ہیں, وہ روز پڑھو, ہفتے میں ایک دن جاؤ, جسٹ گو اینڈ سے سلام ٹو یور ڈیڈ. جب تم جاتے ہو نا باپ کی لحد پہ, فرشتے بتاتے ہیں کہ دیکھ تیری خبر پہ کون آیا. باپ ایسا دیکھتا ہے, دیکھ کے دعا کرتا ہے, بولتا ہے بیٹا تو آیا ہے نا, گیو می سم تھنگ. آپ سوچو, آپ امیجن کرو, باپ تم سے مانگ رہا کہ بیٹا گیو می سم تھنگ. کبھی بھی جانا قبرستان تو گوسپ نہیں کرنا, باتیں نہیں کرنا, جتنی دیر تم وہاں ٹھہرے ہوئے, اور وہ سلام ضرور پڑھو جو امام علی علیہ السلام کا سلام ہے. آئی ڈونٹ نو کہ ونسر کے گریو یارڈ میں ہے یہ وہ سلام یا نہیں. اگر نہیں ہے تو ٹیلی فونس پہ لے لو, اگر اف یو ڈونٹ ہیو مجھے واٹس اپ کرو, میں آپ کو سلام بھیج دوں گا. 1 منٹ کا بھی نہیں ہے, 50 سیکنڈز 40 سیکنڈز کا سلام ہے, مشہور سلام ہے جو آپ کو ہر جگہ ملے گا. یہ امیر المومنین علیہ السلام کا, اور اس میں میرا مولا بول رہا, میں نہیں بول رہا, خالہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام لکھا ہوا ہے. کیا لکھا ہوا ہے کہ جو یہ سلام پڑھے گا, دیکھو مولا کے جملے میرے جملے نہیں, مولا بولتے ہیں کہ جو یہ سلام پڑھے گا اللہ اسی وقت اس کے اور اس کے ماں باپ کے, اس کے پیرنٹس کے 25 سال کے گناہ معاف کر دے. آپ امیجن کرو یار, امیجن کرو, تمہارا ایک سلام, کون سا سلام ہے؟ السلام علیکم یا سلام علیکم اہل لا الہ الا اللہ من لا الہ الا اللہ یا لا الہ, وہ والا سلام. اگر نہیں ہے آپ کے پاس تو لیٹ می نو, آئی ول سینڈ اٹ ٹو یو. بٹ یہ سلام ان کی اولاد کو بول رہا, جو بھی سن رہا مجلس, جہاں جہاں بھی آپ لوگ ہیں, جب بھی جانا قبرستان میں اپنے ٹیلی فون پہ نکالو سلام, ایک 30-40 سیکنڈز کا سلام ہے, سلام کرو, پھر باپ کی لحد پہ جاؤ. باپ کی لحد پہ جاؤ. ابھی اس مجلس میں سجاد چہل والے کی مجلس میں حدیث قصہ بھی ہوئی اور یاسین بھی ہوئی. یاسین موسٹ ریکمنڈڈ سورہ ہے, سب کو پتا ہے. بس ایک ہی بات بول دیتا ہے کہ سورہ یاسین اگر روز کوئی پڑھے, اللہ معاف کرے, فشار خبر سے انسان بچ جاتا ہے. جو پہلی رات کا عذاب, اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے. اس کے بعد سورہ ملک ہے. سورہ ملک ہے رحمت کا
ایسی رحمت ہے کہ اسپرے کا کام کرتا. میں ان سوراز کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا, پھر کبھی موقع ملا کسی کی مجلس سے تو بولوں گا. 2 ہو گیا. سورہ رحمان از آلسو ویری گڈ. پڑھنا نہیں آتا ٹیلی فون پہ ڈاؤن لوڈ کرو, سامنے بیٹھ جاؤ, باپ کی لحد پہ کرو. 4 چیز ہو گیا. ابھی ان کی مجلس میں عام طور پہ ایصال ثواب کی مجلس میں حدیث قصہ نہیں ہوتی, لیکن میں نے پوری دنیا میں یہ بات بولی ہے کہ حدیث قصہ اپنے باپ کی لحد پہ یا ماں کی لحد پہ یا قبرستان میں جا کے پڑھو. آپ کو عجیب لگ رہا میرا یہ بات؟ آپ بولیں گے کیوں پڑھا حدیث قصہ؟ سورہ قرآن کا سورہ تو ٹھیک ہے, یہ سورہ یاسین بھی ہے, رحمان بھی ہے, مزمل بھی ہے, جتنے قرآن کے سورہ یا قرآن پڑھو جا کے. میں منع نہیں کر رہا, I'm not stopping you. جو چاہے پڑھو, آپ پورا قرآن پڑھو, میں نہیں بول رہا آپ کو. میں خالی آپ سے ریکویسٹ کر رہا آپ کے فائدے. ابھی بتاتا اس کا فائدہ کیا ہے, ابھی آپ کو بتاتا. پورا قرآن پڑھو, جو پڑھتے پڑھو, استغفار کرو, صدقہ دو, سب کرو. اس میں ایڈیشن کرو یہ حدیث قصہ. وائی یو ول سے کہ وائی حدیث قصہ سے باپ کی لحد سے کیا فائدہ, اس سے کیا لنک ہے, ماں کی لحد پہ کیا لنک ہوگا حدیث قصہ سے؟ حدیث قصہ از ڈفرنٹ اینڈ قبرستان از ڈفرنٹ. نہیں, ابھی آپ نے حدیث قصہ سنی. حدیث قصہ کا اینڈ کیا ہے؟ حدیث قصہ کا اینڈ میں کیا بول رہے ہیں اللہ کے رسول؟ کس کو بول رہے ہیں؟ میرے مولا کو بول رہے ہیں. 2 معصوم سے یہ حدیث, اللہ کا رسول نریٹر, اللہ کے رسول بول رہے مولا کو کہ یا علی یہ ہوگا. کیا ہوگا کہ جس جگہ پہ, میرے جملہ غور سے سنو, جا کے حدیث قصہ کا اینڈ دیکھو, جس جگہ پہ یہ حدیث پڑھی جائے گی اللہ رحمتوں کو گھیر لے گا. قبرستان میں تمہارے باپ کو اور کیا چاہیے رحمت کے علاوہ؟ میں کیا بول رہا آپ سے, میں کیا بول رہا آپ, پورے قبرستان کے مردوں کو چاہیے کیا؟ وہ لوگ صرف ایک ہی دعا کرتے کہ اللہ تیری بلیسنگ آ جائے, اللہ تیری رحمت آ جائے. ہم کو کچھ نہیں چاہیے, مرنے کے بعد صرف رحمت چاہیے. اور وعدہ کون کر رہا؟ وہ وعدہ کر رہا جس کو ابو جہل نے صادق کا. وہ رسول وعدہ کر رہا کہ دیکھو یا علی, وہ بھی بول رہا کس سے؟ میرے مولا سے, کہ یا علی جہاں پڑھی جائے گی کوئی واجب عمل نہیں ہے, لیکن اگر تم یہ چاہتے کہ تمہارے ماں باپ کی لحد پہ, قبرستان میں مومنین کی قبروں پہ, اگر میں کسی سورے کو منع نہیں کر رہا, میں ہر سورہ پڑھاؤں, کوئی مشکل نہیں, لیکن حدیث قصہ ایڈ کرو. اگر آپ یہ چاہتے 10 منٹ زیادہ کا ہوم ورک دیا, لیکن اگر آپ یہ چاہتے کہ تمہارے باپ کی لحد پہ رحمت آئے, تو اللہ کے رسول کی اس حدیث سے بڑی کو بات نہیں, جس میں پنجتن کا نہیں 14 معصومین کا واسطہ ہے. آپ نے کہا وہاں جا کے بولے بے حق فاطمہ و ابیہا و بالوا و بنیہا. یہ وہ واسطہ ہے دوستوں کہ تمہاری زندگی بدل جائے, تمہارے ماں باپ کی زندگی بدل جائے. بس جتنا مجھے بولنا تھا میں نے بولا. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اللہ اس مرحوم کے درجات, سجاد چہل والے کے درجات کو بلند کرے. میرا ٹائم ہو گیا. انشاءاللہ اللہ ان کے گھر والوں کو, ان کے اہل خاندان کو, ان کے بچوں کو صبر جمیل دے. اور چوتھی چیز, زیارت امام حسین اپنے باپ کی لحد پہ جا کے ضرور. آئی نو ونٹر ہے, بہت سردی ہے آپ کے پاس, ایکسٹریم ویدر ہے, آئی نو یو کانٹ گو, آپ جا نہیں سکیں گے. اپنے گھر سے بیٹھ کے پڑھو, نیت کرو کہ میں اپنے باپ کے لیے پڑھ رہا. حدیث قصہ بھی پڑھو, تصور کرو, دعا یہ کرو کہ اس کا ثواب میرے ماں باپ کو دے دے. جو رحمت تو ہمارے پاس دینا, اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے یار. اگر تم ہم نے اپنے ماں باپ کے لیے کیا نا, وہ سب سے زیادہ اجر ملے گا. مرنے کے بعد بہترین تحفہ اپنے مرحومین کو دینے کا ہے. بس دوستو حدیث سے, اور 5ویں 6ٹھی چیز جو آپ کرنا ہے وہ مجلس حسین. اس سے بہتر ایصال ثواب ہوتا ہی نہیں. میں کوئی چیز کو کمپیئر نہیں کر رہا, میں یہ بول رہا کہ میرے مولا حسین کا ذکر ایک ایسا ذکر کہ جس میں یہ یقین ہے کہ مادر میری مظلوم بی بی آتی. دوستو بہترین آپ نے سلام سنا, کس انداز سے میرے مولا حسین پہ وہ مصیبتیں آئیں, وہ تکلیفیں آئیں, کیا غربت تھی, کیا غربت تھی. ابھی آپ نے شاعر سے سنا کہ جب رباب نے کہا کہ مولا میرا علی اصغر کیا کیا, حسین کچھ بول ہی نہیں سکے. کیوں نہیں بول سکے؟ آپ صرف تصور کرنا, آپ امیجن کرو کہ مولا حسین شہزادے کو لے کر جب آ رہے تھے, حسین عباس کی لاش پہ بھی گئے, حسین نے علی اکبر کا لاشا بھی اٹھایا, مولا حسین نے قاسم اور محمد کا لاشا اٹھایا. میں بڑی آسانی سے یہ باتیں بول رہا ہوں اور آپ سن رہے, لیکن ایک علی اصغر کے لاشے کو جب لا رہے تھے, کبھی آگے جاتے ہیں, کبھی پیچھے جاتے ہیں, کبھی آگے جاتے ہیں. کیوں؟ میرے کربلا کی ہر ماں کو یہ یقین تھا کہ میرا بچہ واپس نہیں آئے گا. مولا حسین نے جناب علی اکبر کی ماں سے بھی کہا تھا کہ لیلا اب دعا نہیں کرنا,
ایک دفعہ آ کے چلا گیا، ماں کی دعا۔ اس کے بعد جناب قاسم جا رہے تھے تو جناب ام فروا نے کہا تھا کہ بیٹا میدان میں جانا تھا، واپس نہیں آنا، روز محشر بی بی زہرا کو صورت بتانا ہے۔ شہزادی زینب نے اون محمد سے کہا تھا میرے لال لڑتے ہوئے نہر کا رخ نہیں کرنا۔ ہر ماں کو یہ پتا تھا کہ میرا بچہ جا رہا واپس نہیں آئے گا، لیکن ایک شہید ایسا ہے جس کی ماں کو یقین تھا کہ میرا بچہ واپس آئے گا۔ وہ رباب تھی کہ جب حسین جا رہے تھے، حسین نے یہی کہا تھا رباب میں پانی پلانے کی کوشش کرتا، سبیل کروں گا اور پانی پلا کے لاؤں گا۔ تو دیکھو ماں کی محبت کیا ہے، بی بی رباب کی محبت کیا تھی۔ بی بی رباب نے علی اصغر کو دیا، خیمے میں چند قدم مولا حسین اندر آگے بڑھے، دروازے کی طرف بھی ماں نے آ کے روکے، کہا مولا چند لمحوں کے لیے میرے بچے کو میرے حوالے کیجئے۔ بی بی نے اندر لیا، رباب کو علی اصغر کو اندر لے کر گئی۔ اب جو واپس لائی تو نیا کرتا پہنایا، بالوں کو سنوار دیا۔ عزیزوں میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ ماں کو یہ پتا نہیں تھا کہ یہ میں آخری مرتبہ علی اصغر کا کرتا بدل رہی، ماں یہ سمجھ رہی پانی پی کے واپس آئے گا۔ میدان میں گئے اور میدان میں جانے کے بعد جب سوال آپ کیا تو ظالم نے بالکل جواب نہیں دیا تھا۔ حسین کی غربت کا اندازہ لگاؤ گے، مولا حسین نے کہا اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم بچے کے بہانے سے پانی میں پیوں گا، لو میں علی اصغر کو جلتی ہوئی ریت پہ لٹاتا۔ دوستو باپ کا دل تھا، چند لمحوں میں اٹھا کے سینے سے لگا کے کہا میرے لال تم بھی حجت خدا کے بیٹے اپنی حجت کو تمام کرو۔ شہزادے نے اپنی سوکھی ہوئی زبان ہونٹوں پر پھیر کے کہا میرا بابا جو کہہ رہا وہ سچ ہے، میں بہت پیاسا ہوں۔ عزیزو اس وقت ظالم عمر سعد کہتا ہے ہرملہ کو کہ اکتا کلام الحسین، بس میں نے مجلس ختم کر دی۔ آپ ہرملہ کے منہ سے سنے کہ ہرملہ کیسا ظالم تھا۔ جب مختار نے ظالم کو پکڑا اور اس کو قریب بلا کے یہ جملہ بولا تھا کہ اے ہرملہ بتا تو نے کربلا میں کیا ظلم کیا، بس اسی پہ میں مجلس ختم کر رہا۔ امام جناب مختار نے کہا ہرملہ بتا کہ تو نے کیا ظلم کیا، تو اس نے کہا امیر میں نہیں بتاؤں گا۔ تو مختار نے تازیانے کو بلند کر کے کہا تھا کہ ہم جانتے ہیں تو نے کیا کیا، لیکن اپنے منہ سے بول کے تو نے کیا کیا۔ دوستو اب بس اسی کے منہ سے سن لے یہ کون سا ظالم تھا۔ ظالم کہتا ہے کہ اے امیر میں عرب کا سب سے بڑا تیر انداز تھا، جب میں تیر چلاتا تھا تو 7 لوہے کی دیواروں کو چیرتا ہوا میرا تیر چلتا۔ یہ ظالم چنا گیا علی اصغر کے سوکھے گلے کے لیے۔ کہتا ہے بس میں نے مجلس ختم کر دی، کہتا ہے کہ 7 تیروں کو لے کر آیا تھا، 7 4 تیر میرے ضائع ہو گئے، 3 تیر میرے نشانے پہ لگے۔ مختار رونے لگے، کہا وہ کون سے 3 تیر تھے؟ کہتا ہے ظالم کہ وہ پہلا تیر وہ تھا جب عباس پانی لے کے واپس آ رہے تھے، ارے میں نے مشق سکینہ پہ مارا، عباس کی امیدوں پہ پانی پھر گیا۔ کہا کہ جب آخری دوسرا تیر وہ تھا کہ جب حسین گھوڑے پہ جھوم رہے تھے، آخری لمحہ تھا، حسین گھوڑے سے زمین پہ نہیں آ رہے۔ ظالم عمر سعد کہتا ہے کہ ہرملہ تو تیر چلا۔ عزیزو وہ کہتا ہے کہ میں نے حسین کی پیشانی پہ مارا، فاطمہ کا لال گھوڑے سے زمین پر آ گیا۔ میں نے کہہ دیا آپ نے سن لیا۔ اب تیسرا تیر وہ تھا، کہتا ہے جب حسین علی اصغر کے لیے پانی مانگ رہے تھے، عمر سعد نے کہا اکتا کلام الحسین، میں نشانہ لگاتا تھا میرے ہاتھ کانپتے تھے۔ اس نے کہا تجھے ایک چھوٹے بچے کا نشانہ نہیں لگا سکتا؟ تو میں نے کہا اے عمر سعد جو میں دیکھ رہا وہ تو نہیں دیکھ رہا؟ ارے میں جب تیر کا نشانہ لگاتا ہوں خیمے کا پردہ ہٹتا ہے، ایک بی بی ہے جو تڑپ کے کہتی ہے میرا بچہ پیاسا ہے۔ عزیزوں وہ رباب ماں پکار رہی تھی ارے میرا علی اصغر پیاسا ہے۔ ظالم کا تیر چلا، حسین کے ہاتھ پہ علی اصغر منقلب ہو گئے۔ امام نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگار میری شہزادے کا واسطہ، میرے معصوم شہزادے کا واسطہ ہماری یہ مختصر سی مجلس قبول کر لیں۔ یہ مجلس میری مظلوم بی بی زہرا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے۔ پروردگار مرحوم سجاد چیول والا اور جتنے ابھی میں نام لوں گا ان سارے مرحومین کو اس مجلس کا ثواب پہنچے۔ پروردگار ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے۔ جنت البقیع، جنت المولا جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے۔ سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔
فرزند زہرا میرے امام زمانہ کو سلامت رکھ، مولا کی سلامتی کے صدقے میں جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سلامت رکھ، جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے ان کی قبروں میں رحمتوں کا نازل فرما۔ پروردگار پوری دنیا میں جو بھی کووڈ کے پیشنٹس ہیں یا کینسر یا جو بھی بیماریاں، بھیک بیمار کربلا، بیمار مدینہ، پروردگار شہزادہ علی اصغر کی مظلومیت، ابی بی سکینہ کی مظلومیت کا واسطہ سارے بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما، جو بیماریاں ہمارے جسموں میں اس کو دور کر دے، ہر آنے والی بیماری سے محفوظ رکھ اللہ۔ تو کسی کا محتاج مت بنا سوائے تیرے اور محمد اور آل محمد کے۔ فرزند زہرا میرے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ میں کچھ نام پڑھا فاتحہ کے لیے، آپ پلیز ان پہ فاتحہ پڑھ دیں۔ مرحوم سجاد چیول والا فیملی، مولدینہ فیملی، ہمانی فیملی، کمانی فیملی اور ترابی فیملی اینڈ کل مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن امیر المومنین، السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکہ مولا ابو الفضل العباس ابن امیر المومنین، السلام علیکم جمیع شہداء کربلا و اسیران کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ سیدی یا مولا یا غریب الغرباء، السلام علیکہ یا معین الظفار والفخرار سلطان ابو الحسن علی ابن موسی رضا، روحی جسم لک الفدا، کن شفیعنا شفیع والدینا فی یوم الجزار، فخرا اللہ فی الدنیا لزیارتکم انشاءاللہ وفی الآخرت لشفاعتکم انشاءاللہ۔ السلام علی کی شہزادی معصومہ بنت موسی بن جعفر، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ سیدی یا مولا یا امام زمانہ، السلام علیکہ یا فرزند زہرا، السلام علیکہ یا ابن زہرا، السلام علیکہ شریک القرآن، السلام علیکہ خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ مظہر الایمان، السلام علیکہ امام انس والجان، علمان 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 من فتنۃ الزمان علمان، اجل اللہ تعالی فرجک وسال اللہ تعالی مخرجک و ظہورک، السلام علیکہ کی بی بی نرجس خاتون، السلام علیکہ بی بی حکیمہ خاتون، السلام علیکہ یا اہل بیت نبوہ معدن رسالہ جمیعاً ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔